آگے ہے سورہ آل عمران، مدنی صورت ہے، 200 آیات ہیں اور اس میں 20 رکوع ہیں۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں زیادہ تذکرہ پڑھا بنی اسرائیل کا، اس میں ہم پڑھیں گے نصارہ کا، اس میں ہم نے پڑھا یہود کا قصہ کہ یہود یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، اس میں ہم پڑھیں گے نصارہ کیا کیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران حضرت مریم کے والد کے نام پر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہیں اظہر الاولین ہیں، ان دونوں میں ان کو دو چمکدار صورتیں کہا جاتا ہے اور یہ اپنے پڑھنے والوں پر قیامت کے دن سایہ کریں گی، تو اگر سایہ چاہیے تو پڑھا کریں ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات پہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں کثرت سے پڑھا ایمان کا ذکر، ایمان ایمان ایمان۔ سورہ ال عمران میں ہم پڑھیں گے اسلام، اسلام کیا ہے؟ جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن کو بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ القرآن الحجۃ لک و الیک، کہ قرآن آپ کے اور میرے لیے اور جو پہلے گزر چکے سب کے لیے حجت ہے۔ قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا اور آپ کے خلاف بھی گواہی دے گا۔ اگر آپ اور میں اس قرآن کے ساتھ چلیں گے اور ہم اس کو تھام کے چلیں گے تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا، اگر ہم اس کے احکامات کو چھوڑ کر چلیں گے یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ اس قرآن کو میرے لیے حجت بنائیے گا۔ اللہم آنس بخشتی فی قبری والی جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا، ہمارے ہاں اس قرآن پاک کے آخر میں ایک دعا دی ہوتی ہے، دعائے ختم القرآن، آپ سب کے قرآن پاک میں ہوگی۔ وہ جو دعا کے الفاظ ہیں اللہم آنس بخشتی فی قبری، اس میں آتا ہے وجعل القرآن کہ اس قرآن کو اے اللہ تو ہمارے لیے حجت بنا دے، اور حجت جب بنائی جاتی ہے تو وہ گواہی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اسے صرف قرآن مکمل ہونے پر پڑھا جاتا ہے۔ آپ گھر میں رمضان المبارک میں جب بھی قرآن کھول کے پڑھیں، تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، دعائے ختم القرآن ضرور پڑھیں، وہ تلاوت کے بعد کی دعا ہے، وہ پورا قرآن مکمل کرنے کے بعد کی دعا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب پورا قرآن پڑھ لیں گے تب ایک دفعہ وہ دعا پڑھ لیں گے، سب کے قرآن کے بیک پہ وہ لکھی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا، اور وہ ایسا اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے جب تیار ہو رہے ہوتے ہیں، ہائے تھوڑی سی ناک اور پتلی ہوتی نا تو میں زیادہ پیاری لگتی، میرے ہونٹ تھوڑے موٹے ہوتے میں زیادہ خوبصورت لگتی، ہائے میں اتنی موٹی ہو گئی ہوں، میں اسمارٹ ہوتی کتنی پیاری لگتی، اللہ قد ہی تھوڑا بڑا بنا دیتا، کتنی ٹڈی سی ہوں میں، ایسے کہتے ہیں نا ہم۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ تو وہ اللہ ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس نے تو جیسا چاہا تمہیں بنایا۔ اور آپ کا اور میرا شکر اس بات پہ کہ اس نے ہمیں مکمل بنایا، بغیر محتاجی کے، بغیر معذوری کے بنایا۔ اس نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہمارے جسم میں کوئی کمی نہیں، ہماری عقل ذہانت شعور میں کوئی کمی نہیں۔ کیا یہ تھوڑی بات ہے کہ آپ اور میں ایک شعور کے ساتھ پیدا ہوئے، ہمیں ہدایت کے راستے کا پتہ لگ گیا، یہی بہت بڑی بات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسی بات پہ شکر۔ پھر اللہ کا ایک اور تعارف، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس میں بہت واضح اور مضبوط آیات ہیں، اور جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیات ہیں۔ اور متشابہ، اچھا قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک ہیں محکمات، محکمات سے مراد وہ آیات ہوتی ہیں جس میں حکم دیا جاتا ہے، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جس میں حکم دیا جائے گا وہ محکمات ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ متشابہات ہیں، جیسے اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، ٹھیک ہے، اللہ کا ہاتھ آپ پڑھیں گے، اللہ کا رنگ ہم نے پیچھے پڑھا۔ تو جو متشابہات ہیں ہمارے ہاں ان پہ بات زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہوگی، اچھا کتنی ہوگی، اچھا بڑی ہوگی تو چھوٹی ہوگی تو لمبی ہوگی تو نہیں، چھوڑیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نہیں لگنا، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کی متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ کی کرسی کیسی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کا ہاتھ کیسا۔ آپ سے کوئی بات کرے، آپ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہے یا کرسی ہے تو وہ ویسی ہے جیسی اس کی شان کے لائق، ہمیں نہیں پتا کیسی ہے، جیسی اس کی شان کے لائق ویسی اس کی کرسی، ویسا وہ خود، ویسی اس کی ذات، بس اس سے زیادہ آپ اور میں بات نہیں کر سکتے۔ ہم انہی چیزوں کے پیچھے پڑے جاتے ہیں، اچھا پھر اللہ کا ہاتھ ہے، پھر وہ اللہ کیسا ہوا، اچھا پھر ہاتھ تو انسانوں کے ہوتے ہیں، نہیں کریں ایسی بات، متشابہ آیات کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اللہ کہہ رہا ہے مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں ہم تو اللہ پر ایمان لا چکے اور یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 ہے سورہ ال عمران، اور ہمارے پاس دعا نمبر 7 آ گئی قرآنی دعاؤں میں سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ اب یہاں اپنے لیے بھی دعا کر لیں، اے اللہ میں آج آئی ہوں، میرے قدم روز تیرے دین کے لیے اٹھیں، اے اللہ میں آج یہاں تک آ گئی ہوں، میرا روز آنے کو دل کرے، اے اللہ میں ایک رمضان قرآن سے جڑی ہوں، میں رمضان کے بعد والی بھی مسلمان رہوں۔ اللہ کو 11 مہینے میں سے ایک مہینے ماننی چاہیے، ہم 11 مہینے تو اپنی مرضیاں کرتے ہیں، ایک مہینے ہم سچے پکے مسلمان بن جاتے ہیں، اور جیسے ہی چاند رات آتی ہے اور پھر بازاروں میں جو ہنگامے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سارے رمضان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہدایت کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہیں کرنا، مجھے اپنے ایمان پر ہی رکھنا، کافروں کو ان کے مال، اور اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم ہی کا ایندھن ہے، جیسا آل فرعون کا حال ہوا۔ اب سنیے گا ذرا آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا، کہ جو ان سے پہلے تھے ان کا بھی، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، واللہ شدید العقاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر آپ اور میں گناہ کریں گے تو پکڑ ہوگی، یہ نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں آزادی، ہم جو مرضی گناہ کریں، ہم چوری چکاری بھی کریں اور زنا اور بدکاری بھی کریں تو اللہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اللہ نے انہیں ان کی گناہوں کے لیے پکڑ لیا۔ اللہ نے منع کیا سود نہیں لینا، آپ سود کے لباس میں اگر حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک بندہ حج کے لیے آیا، وہ کعبے کے کپڑے کو پکڑ کر رو رو کر اللہ کو پکار رہا ہے، اور مجھے بتاؤ کہ اس کے چہرے پر اس کے سفر کی تھکن نمایاں ہے، اور وہ اللہ کو پکار رہا ہے، پر اللہ اس کی دعا کیسے سنے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ جو اس نے لباس پہنا وہ بھی حرام کا، جس سواری پہ وہ چل کے آیا وہ بھی حرام کی، اور جو کھانا اس کے پیٹ میں ہے وہ بھی حرام کا، تو حرام کے ساتھ آپ حج عمرے بھی کریں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دوسروں کی زمینوں پر یا اپنی بہنوں کے حق مار کے اور قبضے کر کے آپ حج عمرے کر بھی آئیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں دین کی اصل سمجھنی ہے، دین کی اصل حج عمرے سے ہٹ کے ہے، دین کی اصل ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ خالص ہو جائیں، آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اللہ نے استطاعت دی ضرور حج کریں، استطاعت نہیں ہے تو کسی کا حق مار کے اگر آپ حج کرنے جائیں گے تو آپ کو وہ اجر نہیں ملے گا، آپ حرام کاریاں کر کے ادھر جائیں گے، آپ سود کے مال کے ساتھ ادھر جائیں گے تو وہ قابل قبول بھی نہیں۔ اور کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت میں جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھیں، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ جسے چاہے اپنی قوم سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔ اور زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اپنے اپنے قرآنوں پہ آپ لوگوں نے اس آیت کو جا کے ہائی لائٹ کرنا ہے، آیت نمبر ہے 14 سورہ آل عمران۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے مزین کر دی گئی حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت، من النسائی عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا میں برتنے کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، یقیناً اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ اور میں
अपने आप को इस आयत के सामने रखें, हमारे दिल में किसकी मोहब्बत है? माल, औलाद, बीवी। अल्लाह ने कहा औरत सबसे बड़ा फितना है इस दुनिया में। आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा फितना है ही औरत। औरत, हदीस में आता है कि अच्छे भले अक्लमंद इंसान की मत मार देती है, और ऐसा होता है। आपका ठीक ठाक बच्चा जाते जाते क्या का क्या हो जाता है। हदीस के अल्फाज हैं कि अच्छे भले अक्लमंद बंदे की अकल को वो सल्ब कर लेती है। औरत में वो ताकत है। अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हारे लिए ये दुनिया की मरगूब चीज़ें रखी हैं, ये तुम्हारे लिए ही रखी हैं, लेकिन तुम इनके पास जायज़ तरीके से जाओ, हलाल तरीके से जाओ। और ये तबई तौर पर इंसान के लिए मरगूब है। अच्छा खाने को बंदे का दिल करता है, अच्छा पहनने को दिल करता है, बंदे को बेटों पे फ़ख्र होता है। आपको पता है मेरे कितने पुत्र हैं, हम इन्हीं बातों पे फ़ख्र कर रहे होते हैं, मेरे इतने बेटे हैं। बेटे चाहे पूछें ना पूछें, बुलाएं ना बुलाएं, वो एक अलग मसला, लेकिन माएँ बढ़ चढ़ कर इस बात पे, या बाप भी। और पठानों में आप देखें कि कितनी ज़्यादा शादियाँ इस वजह से की जाती हैं कि वहाँ पर मैं रह के आई हूँ बिशाम में, तो वहाँ पर मेरी एक लड़की से बात हुई, तो वहाँ ना 3-3 4-4 शादियाँ लोग करते हैं। तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा आप लोग शादियाँ क्यों करते हैं? तो कहती हैं कि ना लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं आपस में, तो बेटे ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो जो अरब थे, अरब का भी यही हाल था, 2-2 3-3 शादियाँ की जाती थी और बेटों के लिए, कि बेटे ज़्यादा हों। अरब की घुट्टी में ये चीज़ें शामिल थीं। अल्लाह ने कहा, और पठानों की बात मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से कही है क्योंकि मैंने सुनी, लेकिन यहाँ पर आयत मतलब कुदरती तौर पे होता है ना, हर बंदे को अपने बेटों पे फ़ख्र होता है कि बेटे जो है वो पसंद लोगों को होते हैं। फिर सोना, बंदा कहता है पहले सोने का कोका पहना, फिर कांटे पहने, फिर अंगूठी पहनी, अब लॉकेट सेट हो, अब हार सेट हो, अब चूड़ियाँ हो, अब कड़े हों। तो सोना औरतों को पसंद है। और सोना सिर्फ सोना नहीं बल्कि चांदी भी। और निशान ज़दा घोड़े, जो अरब थे ना वो घोड़ों और ऊँटों पे सफ़र करते थे, तो वो घोड़ों को पसंद करते थे। और आजकल हमारे ज़माने में भी आप देख लें, जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके लिए उनकी एक भैंस भी 2.5-3 लाख की है, तो वो उनको अपनी बीवी से ज़्यादा अजीज़ होती है, उसका वो ख्याल ज़्यादा रखते हैं। उन्हें पता है हमारा माल है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। अल्लाह कह रहे हैं ये सारी तो ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये तो दुनिया की बरतने की चीज़ें हैं। दुनिया में रहो, इनसे फ़ायदा उठाओ अच्छे तरीके से, मेरी इताअत और ताबेदारी के साथ। और वापस ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है। दुनिया तुम्हारे लिए आजमाइश है। आप कह दीजिए क्या मैं तुम्हें इससे बहुत ही बेहतर चीज़ बताऊं? तकवा वालों के लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं। आप और मैं जन्नतें चाहते हैं? अल्लाह से मांगे, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्ना। अल्लाह तो हम सबको जन्नत देना। ए अल्लाह हमें जन्नत की ख्वाहिश है। अल्लाह कह रहे तकवे वालों के लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं, ऐसी जन्नतें जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। आपका, हम जब घर लेना चाहते हैं ना, हम कहते हैं सी व्यू पे घर हो, ऐसी जगह हो, पास समंदर आए, पास कोई पानी हो, ऊपर से ठंडक पड़ रही हो। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारे घरों के नीचे से नहरें जारी करूंगा। ऐसे घर और पाकीज़ा बीवियां और अल्लाह की रज़ा, सब बंदे अल्लाह की नज़र में हैं। अल्लाह सबको देख रहा है। आप और मैं घरों से भी ज़्यादा अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमें अपनी रज़ा दे दे। और वो भी लोग हैं जो कहते हैं रब्बना इन्नना आमन्ना, अगली दुआ आ गई, फ़ग़फ़िर लना दुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हम ईमान ला चुके, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें आग से बचा ले। और ये कौन है? अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार, जो सब्र करने वाले। अब सुनती जाएं, क्या आप ये करती हैं? अल्लाह कह रहा है अस्साबिरीन, सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, फर्मा बरदारी करने वाले। और ये फर्मा बरदारी अल्लाह की है, ये नहीं कि अल्लाह के खिलाफ माँ बाप की या शोहर की या औलाद की, ये नहीं है। अल्लाह कह रहा है फर्मा बरदारी करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और तहज्जुद पढ़ने वाले, पिछली रात में अल्लाह से मांगने वाले। आप खुद सोचें मैं इनमें से क्या क्या करती हूँ, मुझ में सब्र कितना है, मैं सच कितना बोलती हूँ, मैं कनात कितनी करती हूँ, मैं थोड़े में कितना राज़ी रहती हूँ, और फिर मैं उस थोड़े में से भी अल्लाह के लिए कितना ख़र्च करती हूँ, और फिर मैं क्या रात को अल्लाह से मांगती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला तहज्जुद के वक्त रात को आसमान दुनिया पे तशरीफ़ लाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, हल मिन साइल, है कोई मांगने वाला, फमन गुफिरा, जिसे मैं बख्श दूँ, है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूँ, है कोई बख्शिश मांगे और मैं उसे बख्शूँ। आपने और मैंने रमज़ानुल मुबारक में तो रोज़ सहरी के लिए उठते हैं, ज़रूर तहज्जुद का एहतमाम करें, अपने अल्लाह को खूब रो रो के राज़ी करें। ए अल्लाह तू राज़ी हो जा, मैं बहुत गुनाहगार, पिछले जो हो गए तू माफ़ कर दे। एक दफ़ा अल्लाह को राज़ी करेंगे ना, तो अल्लाह तो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। आपकी जाए नमाज पे खड़े होने की देर है और अल्लाह मुस्कुरा के बंदे को देखता है, अल्लाह कहता है अच्छा आ गया मेरा बंदा मेरे पास।
تو اللہ تو آپ کے اور میرے بہت قریب ہے، حبل الورید، اس شارک سے بھی قریب ہے، تو اللہ ضرور ہماری دعائیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اور اس غالب اور حکمت والے کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آنے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جو بھی کفر کرے، اللہ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، اور اہل کتاب میں سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ اطاعت کر لیں تو یقیناً یہ ہدایت پانے والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ جب کوئی بندہ حق پر ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے کی بات ہے، وہ تو یہود و نصارہ نے تو جو کیا سو کیا نا۔ آپ اور میں قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اور اپنے معاشرے کو دیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک غریب بندے نے کیس کیا اور وہ غریب ہے اور وہ کچھ افورڈ نہیں کر سکتا، تو اسے دھمکایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو اسے قتل بھی کر دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ حق پر ہے، صرف اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع، کوئی فائدہ نہیں۔ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جتنے مرضی فری کے دسترخوان سجا لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ مسجدیں بنوا لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا؟ وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی، جیسے ہم کہتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا نا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ کہتے تھے ہم تو 7 دن رہیں گے جہنم میں، 7 دن رہیں گے جہنم میں۔ آپ سوچیں یہاں آگ اس کچن میں جلائی جائے اور ایک عورت کو کھڑا کر دیا جائے اور اسے کہ 7 دن چھوڑیں، 7 گھنٹے، 7 منٹ ہم برداشت کر سکیں گے؟ یہی ہم مسلمانوں کا حال جو اس وقت یہود و نصارہ کا تھا نا، جو کہتے تھے ہم تو گنے چنے دن رہیں گے، ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم تو گنے چنے، او جی کوئی نہیں، ایک دن اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے کہا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے میں ایک نہ ایک دن نکال لوں گا، وہ نکالنے تک کا جو حشر ہوگا نا، وہ تو پھر پتہ لگے گا اسی کو، جو وہ کہتے ہیں نا لگ پتہ جائے گا جب گھسیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساگ سے محفوظ رکھے، اور ان کی گھڑی گھڑائی باتیں ہیں جو انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا، ان پر نہ تو ظلم کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے۔ اور آن لائن والے سارے اس آیت کو ہائی لائٹ کریں، آیت نمبر ہے 226 سورہ ال عمران۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، جسے چاہے وہ عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلت دے۔ اے اللہ تیرے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی کو قرض کی شکایت ہو تو اگر وہ یہ شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو یہ ایسی دعا ہے کہ اگر احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہے تو آپ کا قرض اتر جائے گا۔ ایک پچھلی آیت اور ایک یہ اگلی 7 آیت، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے اللہ تو ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ تو جب دعا پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہمارے گھروں میں برکتیں دیں گے۔ اور مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچنا مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اسی کی طرف تمہیں لے کر جانا ہے۔ کفار سے، مشرکین سے دلی دوستی منع ہے، آپ دلی دوستی کافروں سے نہیں کر سکتے۔ آپ کے ارد گرد اگر کوئی کافر ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی بھی ہے، آپ ان
معاملات تھوڑے بہت رکھ سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ خوشی غمی میں اس حد تک شریک ہو سکتے ہیں کہ کوئی بہت مجبور ہے تو اس سے بات کر لیں، کوئی آ گیا تو آپ رسپیکٹ کر لیں اس کی، لیکن آپ ان کے ساتھ دلی دوستی کسی صورت بھی نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کہہ رہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، تو اللہ سے ڈرو۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ بہرحال انہیں جانتا ہے، آسمان اور زمین میں جو بھی کچھ ہے وہ اسے معلوم ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، وہ خواہش کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان دوری ہوتی۔ آج سوچیں ہم جو گناہ کرتے ہیں، قیامت والے دن آپ اور میں سوچ رہے ہوں گے ہائے اللہ یہ کہاں سے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہم پڑھیں گے کہ بندہ جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا وہ کہے گا مالی حاضل کتاب لا صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، اس نے تو نہ میری کوئی چھوٹی نیکی چھوڑی نہ چھوٹی برائی چھوڑی، اس نے تو سب کچھ ہی جمع کر دیا۔ اللہ کہہ رہے جب اپنی کتاب دیکھو گے اس وقت آرزو کرو گے کہ کاش میرے اور میرے گناہ کے درمیان دوری ہوتی۔ آج ہم گناہ کتنی شوق سے کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں 2 گھنٹے کا تو فنکشن ہے پتہ ہی نہیں چلے گا، کوئی بات نہیں 2 گھنٹے کی تو پارٹی ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے بچے اور ہماری بچیاں آج کل کی جس ماحول اور فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں، اللہ کی پناہ، بس اللہ ہی بچائے تو بچائے، انسان یا ماں باپ شاید بہت مشکل میں ہیں اس وقت۔ تو ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو بتانے کی کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان۔ اللہ نے ہمیں شروع میں بتایا اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے کل ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ منصف ہے، آج اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رؤوف بالعباد، میں تو بندوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا ہوں، میں تو بتا رہا ہوں بار بار کھول کھول کے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، جنہوں نے یہ کیا یہ سزا ملی، یہ کرو گے یہ ہوگا، میں بتا رہا ہوں۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، تمہیں ڈرنا ہے۔ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت رسول شرط ہے۔ اگر آپ اور میں مسلمان ہیں، ہم اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ثابت کرنا ہوگا۔ اگر ہم فرض نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم سنت تراویح نہیں پڑھتے، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہی نہیں مانتے، یہاں لفظ آیا کہ فَاتَّبِعُونِی، تو اتباع کرو میری۔ تو اتباع کرنا ایسے ہے کہ آپ نے ہر وہ کام کرنا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ صحابہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کھانا کھاتے اور لوکی کا سالن ہوتا تو لوکی کے سالن میں ایسے شوربے میں چمچ ہلاتے۔ ان سے پوچھا کہ آپ ہر دفعہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، انہوں نے ایسا کیا تھا۔ صحابہ اتنی اتباع کرتے۔ ایک صحابی کا نا ایک بٹن کھلا ہوا تھا تو ان سے پوچھا گیا، ان کا میں نے دیکھا تھا میرے نبی کا کھلا تھا۔ تو آپ اور میں ہمیں تو پتہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے والے صحابہ تو ایسے ایسے کاپی کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ وضو کرتے ہوئے ایک مقام پہ مسکراتے، اور پوچھا جب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس مقام پر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا۔ آپ اور میں آج صرف ربیع الاول والے مسلمان ہیں، ہم ربیع الاول میں تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ہم الحمدللہ مسلمان ہی پیدا ہوئے، ہم اسی نبی کی امت ہیں۔ لیکن آپ کو اور مجھے ضرورت ہے کہ آپ اور میں ایمان کے ساتھ چلیں اور بہترین طریقے سے چلیں، اور ایسے چلیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور اس کے پیارے حبیب کی دل سے اتباع کریں اور اپنے آپ کو مثالی بنائیں۔ وہ کہا تھا کسی نے ایباں اتے پردہ پا تھالی اتے تھالی رکھ، سنا ہے؟ ایباں اتے پردہ پا تھالی اتے تھالی رکھ، چھوڑ مثالاں لوکاں تائیں اپنا آپ مثالی رکھ۔ اپنے آپ کو آپ نے اور میں نے ٹھیک کرنا ہے۔ ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ دیکھا ہے اس کو، اس نے ایسے کیا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ کیا کرتی ہے، فلاں کیا کرتا ہے، چھوڑ دیں فلاں فلاں فلاں، جو جتنا کرتا ہے کرنے دیں۔ آپ نے اور میں نے اپنا آپ مثالی رکھنا ہے، اپنا آپ ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ کہہ دیجئے قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ منہ پھیریں تو بے شک کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کفر کا معیار بتا دیا، اور کافر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کافر ہے جو دل سے کافر ہے،
ایک کافر ہے جو عمل کا کافر ہے، ایک کفر وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل میں ہے، زبان پہ آپ نے کہا میں تو ہے ہی، ایک بندہ ہے ہی نہیں مسلمان، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا، ایک ہے عملی کافر۔ آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں، ہم روز کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جہاں نبی کی بات آتی ہے ہم بات ہی نہیں مانتے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ان کی سنت آتی ہے فون کہتے ہیں اچھا بتاؤ لکھا کہاں ہے؟ اچھا ہاں لکھا ہوگا، چھوڑو میں نہیں مانتی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے نا، بس اب میرا نہیں خیال اتنا بھی ہوگا، اب میرا اللہ اتنا بھی سخت نہیں کہ میں یہ نہیں کروں گی تو اللہ فوراً مجھے پکڑ لے گا، نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، بہت پیاری بات، اگر آپ اور میں سمجھ لیں کہ قصوں میں بھی کتنی ہمارے لیے سبق کی چیزیں ہیں۔ حضرت مریم کا قصہ آ رہا ہے، جب عمران کی بیوی نے کہا جو حضرت مریم کی والدہ تھیں، اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے لیے آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب اس نے بچی کو جنا تو وہ کہنے لگی اے اللہ مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم کہ کیا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جملہ ان کی ماں کا ہو سکتا ہے، یہ شاید اللہ کا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں نے کہا ہوگا کہ لڑکی کیا کر سکتی ہے دین کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ جو ہے ویسے گمان یہی جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کیا کر سکتی، تو کہتی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور مریم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عبادت گزار۔ ہم تھوڑی سی آیات پڑھ لیں پھر ان پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ نے اسے قبول کیا اور اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی بہترین پرورش کی، اس کی خیر خبر لینے کے لیے زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے یا محراب میں جاتے ان کے پاس رزق رکھا ہوا پاتے اور وہ پوچھتے کہ کالا یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ قالت، وہ کہتی ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا، اور وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے روزی دے۔ اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، جب انہوں نے دیکھا نا کہ مریم کو ایک محراب میں یا حجرے میں اللہ رزق دے سکتا ہے، پکار اٹھے اللہ کو، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد دے۔ آپ اور میں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ہم مانگتے ضرور ہیں کہ اللہ ہمیں اتنے پتر دے، ہم نیک یا پاکیزہ اولاد نہیں مانگتے، ہم مال مانگتے ہیں اللہ میرے خاوند کی اچھی نوکری لگے، ہم یہ نہیں کہتے اللہ حلال اور پاکیزہ دے اور اتنا دے کہ میں خود پہ بھی لگاؤں اور تیرے دین پہ بھی لگاؤں، تیرے اسلام پہ بھی لگاؤں۔ ہماری نیتیں جب اچھی ہوتی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دعا کی، بے شک اللہ سننے والا ہے، تو ساتھ ہی فرشتوں نے آواز دے دی، بس فرشتوں نے آواز دی جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار اور نفس پر ضبط کرنے والا اور نبی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ تو پھر حیران ہو گئے، انسان ہے نا، ادھر سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ دے، اللہ نے خوشخبری دی آ رہا ہے پتر، کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تو اسی طرح جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کہنے لگے اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر، انسان جلد باز ہے نا، انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں ہوگا، اچھا ہوگا تو پتہ کیسے لگے گا، اے اللہ تو مجھے کوئی نشانی بتا دے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ نشانی بتا، اللہ کہہ رہے ہیں نشانی یہ کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرو گے، کہ اشاروں سے بات کریں گے، آپ زبان سے بات نہیں کر سکیں گے اور صرف اشاروں سے سمجھاؤ گے، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی نعمت ملنے والی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اگر ایک بانجھ عورت ہے تو اسے بھی اولاد ہو سکتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے کیس ہوتے ہیں کہ شادی کے 11 سال بعد یا 17 سال کے بعد لوگوں کو اللہ اولاد دیتا ہے، تو اللہ دے سکتا ہے۔ جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو کہا اے مریم اللہ نے تجھے پاکیزہ کیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں تجھے منتخب فرمایا، اے مریم تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں جو اللہ نے کہا نا کہ اللہ نے چن لیا تھا مریم علیہ السلام کو، اور چنا اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیا۔ اگر آپ اور میں اللہ کو پہچان لیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں تو امید ہے کہ ہم بھی چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں بھی امید ہے کہ اگر اللہ سے ہمارا کنیکشن مضبوط ہو جائے، رابطہ مضبوط ہو جائے اور ہم بھی یہی کام کریں، رب کی اطاعت، سجدہ اور رکوع، اللہ ہمیں لمبے سجدے اور لمبے رکوع کرنے والا اس رمضان المبارک بنائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، نہ تم ان کے پاس تھے۔ آیت نمبر 44 سورہ آل عمران اور تمام کے تمام آن لائن لوگوں کے لیے بھی اللہ کہہ رہے ہیں یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تمہاری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تم ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ ہی ان کے جھگڑے کے وقت آپ موجود تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں، یہ جانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کا علم اللہ نے دیا انہیں وہی پتا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ موجود نہیں تھے، آپ کو نہیں پتا، یہ ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ جتنا اللہ نے بتایا، اللہ نے جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، قبر کا عذاب دکھایا، سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے، وہ سب پر ہمارا ایمان، لیکن وہی کل غیب نہیں جانتے۔ اگر کل غیب ہمارے پیارے حبیب جانتے ہوتے تو احد میں ان کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے۔ اگر خود جانتے ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ خالد بن ولید پیچھے سے آ رہے ہیں اور وہ حملہ کر دیں گے۔ تو عقیدہ ہمارا بہت صاف ہونا چاہیے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہے، اور وہ میرے مقربین بندوں میں سے ہے، وہ لوگوں میں گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ جب مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ خوشخبری لے کر آیا تو وہ حیران ہوئیں اور وہ کہنے لگی مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرشتوں نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے گا پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کون فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں جب مریم علیہ السلام کا یہ قصہ چلا تو حضرت مریم علیہ السلام کی عمر اس وقت آتا ہے کہ 12 سال تھی۔ ایک 12-13 سال کی بچی کو فرشتہ آ کے خوشخبری دیتا ہے اور وہ کہہ رہی ہے مجھے بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ آج ہماری 20-22-25 سال کی بچیاں ہیں اور مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں میری تو بچی ہے معصوم، اسے کچھ نہیں پتا۔ ہم کہتے ہیں نا کچھ چیزیں اپنی بچیوں کو وقت سے پہلے بتائیں جو ان کے لیے ضروری ہیں۔ بہت سی باتیں ہماری بچیوں کو فرض غسل کا ہی نہیں پتا ہوتا، ہماری بچیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے فرض غسل کیسے کرنا، ہم نے مکمل طہارت کیسے حاصل کرنی، اور مائیں جسٹ پیڈ پکڑا دیتی ہیں اور کہتی ہیں چلو یہ یوز کر لو، کیسے کرو اور کہاں کرو نہیں بتایا جاتا۔ ہیئر ریموونگ کریم دے دی جاتی ہے اور بتایا بھی نہیں جاتا لگانی کہاں ہے، وہ بے شک اپنی ٹانگیں صاف کر کے آ جائیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کیونکہ مائیں بتاتی نہیں ہیں۔ تو اپنی بچیوں کو ضروری باتیں ساری بتائیں جو ان کے دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو ان کے مستقبل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ انہیں فرض غسل کا نہیں بتائیں گی تو وہ ایسے ہی نہا دو کہ آ بھی جائیں تو وہ فرض غسل نہیں ہوگا، اور اگر انہیں طریقہ پتہ نہیں ہوگا تو وہ طہارت نہیں ہوگی، پھر نہ ان کی نمازیں قبول اور نہ ان کا قرآن قبول۔ تو کوشش کریں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بہت مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں۔ اب یہ جو کنورسیشن اس آیت میں شروع ہو رہی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد کی ہے۔ مطلب وہ جب بڑے ہو گئے، بنی اسرائیل کی طرف اپنے رب کی نشانیاں لے کر گئے، یہ قصہ پھر ہے کہ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو کچھ تم ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ ساری کی ساری خصوصیات عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ خاص کیے، وہی کر سکتے تھے اور کسی نبی نے نہیں کیے۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کی گئی ہیں۔ اور حرام کیوں کی گئی ہم نے کل پڑھا تھا کہ علماء یہود نے سوال کر کر کے بہت سی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں۔
اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، یقین رکھو ان اللہ ربی و ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تو فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ 3 خداؤں میں سے ایک۔ یہ آیت ان کے لیے ہے کہ جان لو ربی ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ تمہارا اور میرا رب ہے، اللہ رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ مگر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر ہے۔ حضرت زبیر کے لیے کہا گیا خوش نصیب تھے وہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی عزت اور اتنی تکریم دی صحابہ میں سے۔ اے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ ہم کرتے ہیں، یہ اگلی دعا ہے قرآنی دعاؤں میں سے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، آپ اور میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اگلی بات ہے کہ ہم نے تیرے رسول کی وحی پر بھی اتباع کی۔ آپ اور میں وحی کو مانتے تو ہیں، ہم اس مصحف کو، اس قرآن کو مانتے ہیں، کیا اس میں جو احکامات ہیں آپ اور میں اس کی اتباع کرتے ہیں؟ جب بات آتی ہے نا عمل کی، وہاں ہم سارے چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا عمل کمزور ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم عملی جو ہے نا کمزوری کا شکار ہیں، ہمیں عمل میں اپنے ایمان کو ڈھالنا ہے۔ اللہ کہہ رہے کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ تو سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کو لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے درمیان تمام اختلافات کا فیصلہ کروں گا، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا، قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ زمین پہ دوبارہ اتارے جائیں گے، اور وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ امت محمدیہ کے لیڈر بنیں گے، وہ نبی کی صورت میں نہیں آئیں گے، وہ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی صورت میں آئیں گے اور پھر وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کے ساتھ جنگ کر کے اسے قتل کریں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک ہے کہ وہ واپس آئیں گے، لیکن ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ نے کتاب دی اور کتاب آنے کے بعد تم نے عمل نہ کیا تو تم ظالم ہو، اور ظلم کرنے والے کو پھر اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ آیات حکمت والی اور نصیحت والی ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال بالکل آدم کی طرح ہے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کن کہا تھا تو وہ ہو گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے صرف کلمہ کن کہا، اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ تیرے رب کی طرف سے یہی حق ہے، خبردار تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اچھا، یہ جو بار بار بات آ رہی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اس کے ساتھ آ جاتا ہے کہ تم شک نہیں کرنا، تم یہ نہیں سوچنا کہ بغیر باپ کے یا بغیر ماں کے میں پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو قادر ہے نا، اگر وہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں تو بغیر باپ کے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں آؤ ہم تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم اور تم اپنے اپنے ذاتوں کو بلائیں، یعنی اپنے خود آ جائیں۔ ہوا کیا تھا، پہلے اس واقعے کو سن لیں کہ نجران کا ایک سردار تھا ابو حارثہ، اس نے کیا کیا کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ساری ڈیٹیل انہیں بتا دی، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے جب انکار کیا، بحث و مباحثہ ہوا تو یہ والی آیت اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت مباہلہ دی، اسے مباہلہ کہتے ہیں کہ تم خود بھی آؤ
ہم بھی آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور ایک جگہ پر آمنے سامنے مباہلہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک اور جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت، اور دوسرے کہیں گے ہم ٹھیک دوسروں پہ لعنت. تو تم آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دعوت دی اور پھر جب انہیں بلایا تو وہ آئے نہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں. جب وہ جھوٹے ہیں اس آیت میں وہ ڈیٹیل ہے کہ تم اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ اور اپنے آپ کو بھی لے آؤ، ہم عارضی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں. یقیناً یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے. پھر بھی اگر وہ قبول نہ کریں تو اللہ بھی صحیح طور پر فساد کرنے والوں کو جانتا ہے. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے. اور یہ آیت یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں آپ یہ آیت پڑھیں کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کیا، کہ ہمارا اور تمہارا اللہ ایک. ہمارے ہاں جب دین سیکھنے جایا جاتا ہے نا تو بار بار فرقہ واریت پہ بات ہوتی ہے. جب آپ کسی کو دین کی دعوت دیں کہیں دیکھو آپ کا اور میرا اللہ ایک، آپ کا اور میرا رسول ایک، سارے کے سارے نبی کے امتی جس فرقے سے مرضی ہوں، ڈزنٹ میٹر، کوئی بات نہیں. فرقہ جو بھی ہے وہ بہت آگے کی چیزیں ہیں، بہت فقہی مسائل بہت آگے ہیں. ہم بیسک قرآن جب سیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی ہوتا ہے پتہ نہیں ہم کس فرقے کا سیکھ رہے ہیں. قرآن سب کا ایک ہے، قرآن کسی خاص فرقے کا نہیں ہے. قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، ترجمے ایک ہیں، نبی ایک ہے، رسول ایک ہے. جب سارا کچھ ایک ہے تو پھر ہم کہیں پر بھی جاتے ہوئے قرآن سنتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم نے قرآن سننا ہے بغیر کسی فقہی اختلاف کے. ہمارے درمیان دماغ میں کبھی بھی قرآن سنتے ہوئے یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ فلاں فرقے کا قرآن ہے. قرآن کسی فرقے کا نہیں ہے. آپ اور میں مسلمان ہیں، ہم سب کا اللہ ایک، ہم سب کا نبی ایک، ہم سب کی کتاب ایک، بس ہمارے لیے یہی کافی. اللہ کہہ رہے ہیں انہیں اس کلمے پہ لاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں. پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں؟ کیا تم ابھی بھی نہیں سمجھتے؟ سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر بھی اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوئے یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے اور ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے اور وہ ساری قوم بنی اسرائیل. ٹھیک ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودیت اور نصرانیت تو بعد کی پیداوار ہے. یہودی نصرانی تو تم بہت بعد میں بنے ہو، پیچھے سے تو تم سارے ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہو. تمہارے باپ دادا ابراہیم تھے، تو اگر ابراہیم تھے تو ابراہیم تو صرف اللہ کو مانتے تھے، وہ تو شرک سے پاک تھے. تو تم کیوں پھر شرک کرتے ہو؟ تم اس کلمے کی طرف آؤ. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرک نہیں تھے. سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہنا مانا. کہنے سے ابراہیمی کوئی نہیں ہو جاتا، یا خاندان یا نسلی ابراہیمی کوئی نہیں ہو جاتا. اللہ کہہ رہا ہے جو ابراہیم کا کہنا مانے گا ابراہیمی وہ ہے. اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا تو اللہ ہی ہے. اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں. تو اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے اللہ کی آیات کا کفر جان بوجھ کر کیوں کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، باوجود حق باطل صاف جاننے کے تم حق اور باطل کو خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ کرتے کیا تھے؟ ساری باتیں پتہ تھیں، مانتے نہیں تھے. جیسے آج ہمارے سارے فرقوں میں سب کو پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، مانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اگر ہم مان لیں گے تو پھر ہمارا اس خاص فرقے سے نام ہٹ جائے گا، اس وجہ سے نہیں مانتے نا. ورنہ کیا، یہود بھی تو یہی کرتے تھے، نصارہ بھی تو یہی کرتے تھے. اچھا پھر اور اس وقت کا حال بھی یہی تھا کہ وہ اپنی مرضی کے فتوے دیتے تھے. آج ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے، مرضی کے فتوے، اور مرضی کے فتوے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں لوگ. اور جو ان پڑھ لوگ بیچارے ہیں جنہوں نے دین اتنی ڈیٹیل سے پڑھا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں حق کیا اور سچ کیا اور دین کیا. ہم بس سنی سنائی باتوں پہ، ہاں جی ہم نے سنا تھا فلاں نے یہ کہا تھا، ہم نے سنا تھا فلاں نے یہ کہا، ہم سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہیں. تو یہی حال تھا یہود و نصارہ کا. اللہ نے انہیں وارن کیا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا اس پر دن چڑھے ایمان لاؤ. سازشیں دیکھیں اب ان کی. کہتے تھے صبح ایمان لے آؤ شام کو کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں. ہوتا کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے زیادہ ایمان لانا شروع کر دیا تو وہ اپنے بندوں کو کہتے تھے جاؤ تم صبح جاؤ بیٹھو محفل میں کہو ہم ایمان لے آئے، شام کو پھر جانا.
शाम को जाना कहना हम ईमान ले आए, सुबह फिर जाना। उससे क्या होगा, जो ईमान वाले होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे कि ये कैसा दीन है, 2 बंदे एक दिन आते हैं, 4 बंदे एक दिन आते हैं, अगले दिन सारे चले जाते हैं। समझ रही हैं बात? तो वो इस साजिश का अल्लाह ने फिर जिक्र कर दिया कि ये तो ऐसे करते हैं, और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने वालों के और तुम किसी का यकीन ना करो, तुम्हें यकीन मुसलमानों का होना चाहिए। आप कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है, और ये भी कहते हैं कि इस बात का यकीन ना करो कि कोई इस जैसा दिया जाए जैसे तुम दिए गए, या ये कि ये तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करें। आप कहिए कि फसल तो अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहता है उसे दे देता है। अल्लाह तो वुसअत वाला और जानने वाला है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है ख़ास कर लेता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह तो बड़े ही फजल वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहें कि अल्लाह मुझे अपने लिए ख़ास कर ले, अल्लाह आपको और मुझे अपने लिए ख़ास करे, हमें चुने। यख्तस्सु बिरहमतिही, अपनी रहमत के साथ हमें ख़ास करे। पहला अशरा रहमत का है। अल्लाह से खूब रहमत मांगे, अल्लाह से खूब खूब मांगे, अल्लाह तुम मुझ पर रहम कर, मुझे अपने दीन के लिए और अपने इस्लाम के लिए चुन। बाज़ अहले किताब ऐसे हैं कि अगर इन्हें ख़जाने का अमीन बनाएं तो वो तुम्हें वापस कर देंगे, और बाज़ ऐसे हैं कि अगर तुम इन्हें 1 दिनार भी दो तो वो तुम्हें अदा ना करेंगे। हाँ, ये और बात है कि तुम उनके सर पर खड़े हो जाओ, ये इसलिए कि उन्होंने कह रखा कि हम पर जाहिलों के हक़ का कोई गुनाह नहीं। ये लोग जानने के बावजूद अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। करते क्या थे कि लोगों से पैसे ले लेते, लोगों से कर्ज ले लेते तो वापस नहीं करते थे, और कहते थे कि ये तो कमी कमीना है, इनसे इनको वापस करेंगे तो हम इनको ना भी वापस करें तो अल्लाह में नहीं पूछेगा। अल्लाह कह रहा है पूछेगा अल्लाह, जो जिसका हक है नहीं दोगे अल्लाह पूछेगा, क्यों नहीं मुआवजा होगा। जो शख्स अपना करार पूरा करे और परहेजगारी इख्तियार करे, फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह तो ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत करता है। बेशक जो लोग अल्लाह के साथ किए गए अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत के एवज़ बेच डालते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला ना तो उनसे बात करेगा और ना ही क़यामत के दिन उनकी तरफ देखेगा, ना उन्हें पाक करेगा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये जो है ना आयत नंबर 77 सूरह अल इमरान, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस अहद का ज़िक्र किया जो आपने और मैंने अपने अल्लाह से किया है। जब हम आलम अरवाह में थे ना, जब हम रूहें थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी रूहों को जमा किया और उनसे अहद अलस्त लिया। और आगे आप इंशाल्लाह कुरान पाक में पढ़ेंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी रूहों से कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम अपने रब की फरमा बरदार रहोगी? आपने और मैंने इकरार किया था अल्लाह जी रहेंगे। दुनिया में आके हम भूल गए, दुनिया में आके हम अपनी अय्याशियों और अपनी मौज मस्तियों में पड़ गए। अल्लाह कह रहा है कि तुमने अपने अल्लाह से, और फिर ये अहद तो वो था जो हमारी रूहों ने किया, एक अहद वो है जो आप और मैं हर वक्त अल्लाह से करते हैं। हम रोज़ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम रोज़ पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाहु अकबर है, अल्लाह तुझसे बड़ा कोई नहीं, ए अल्लाह तू बड़ा तू बड़ा तू बड़ा। और जब काम की बारी आती है तो अल्लाह को नाराज़ करके हम कहते हैं अन्नी अकबर, मैं ही बड़ी हूँ, ये काम तो मैं अपनी मर्जी से करूंगी ना। अच्छा अभी तो करे ना, देखा जाएगा, बाद की तो बाद में देखेंगे ना, अभी तो करे ना। अच्छा अभी कौन सा मौत आ रही है, 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन तो जीने दो ना। एक तो 4 दिन की जिंदगी लोग जीने भी नहीं देते, ऐसी बातें करते हैं हम। अल्लाह कह रहा है मेरे साथ किए गए वादे तुम तोड़ते हो, रोज़ पढ़ते हो अल्लाहु अकबर, रोज़ कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बावजूद भी तुम अमल की बारी आती है तुम छोड़ देते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अंजाम क्या, उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरा, फिर तुम्हारा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे तकलीफ दे बात, वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह फिर बात नहीं करेगा। आप और मैं चाहते हैं ना अल्लाह में अपना दीदार करवाए, हम अपने अल्लाह को देखें। वो अल्लाह जिसने आपको और मुझे इतना परफेक्ट बनाया, हमारे लिए इतनी ज़्यादा नेमतें मुहैया की, वो खुद कैसा होगा। हर बंदे को आरज़ू होती है अल्लाह हमें अपना दीदार करवा। अल्लाह से दुआ करें, ऐ अल्लाह तू हमें इन लोगों में ना बनाना, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, हमें इनमें शामिल ना करना। आप हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करना जिनके दिन अल्लाह क़यामत के दिन देखे भी ना, अल्लाह देखेगा भी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इससे बचाए। यकीनन उनमें से एक ऐसा ग्रोह है जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़ुबान को मरोड़ता है ताकि तुम इससे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं, और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह की तरफ से है, हालांकि दरअसल वो अल्लाह की तरफ से नहीं, वो तो दानिस्ता अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। और बहुत तकलीफ दे बात कि इस आयत के हवाले से अल्लाह कह रहा है कि कई लोग ऐसे हैं, एक ग्रोह ऐसा है जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़बानें मरोड़ता है, और वो ऐसी बात आपको बताते हैं कि आपको लगे ये किताब में से है। जैसे आज हमारे यहाँ अगर कोई बिद्दत इजाद की जाती है, अगर कोई ऐसा काम शुरू किया जाता है जो शरीयत में नहीं होता,
اس کو قرآن سے ثابت کیا جاتا ہے، اس کو حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے، اور یہیں سے مثالیں دے دے کے جوڑا جاتا ہے۔ اور جب بات پکڑی جاتی ہے، اس کی دلیل دی جاتی ہے، تو وہ ایک اور دلیل لے آتے ہیں، نہیں یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے، لیکن ثابت وہ بھی قرآن سے ہی کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو ایسا کریں گے ان کے لیے سزا زیادہ، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، انہیں پتا تھا کہ یہ غلط ہے، انہیں پتا تھا ایک بندہ مرنے سے پہلے اپنا مقبرہ، اپنا مزار اپنے عرس کے لیے بنوا کے مر رہا ہے، اس کے عقیدے کو آپ کیا کہیں گی؟ ہمارے اپنے علاقے میں ایک قاری صاحب تھے، اور وہ ان کی زندگی میں ان کی قبر کی جگہ، ان کا وہ مقبرے کی جگہ جہاں ان کا عرس ہونا تھا وہ بن چکی تھی۔ تو ہم، آپ اور میں اپنے ایمان کو تھوڑا سا جج کر لیں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمیں اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھنا ہے۔ ہر چیز قرآن سے ثابت کی جاتی ہے، وہ صحیح ہو یا غلط، لیکن ایسے لوگوں کے لیے پھر سزا ہے۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی، اللہ کہہ رہا ہے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری مانو، یا اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا تم رب کے بندو، تم رب کے بندے بنو۔ جو حقیقی عالم ہوگا وہ آپ کو رب سے جوڑے گا، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا۔ ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، قرآن پکڑو گے تو نعوذ باللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پکڑ کے کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ کسی فرقے کا قرآن اٹھا لیں، اور کسی فرقے کی ٹرانسلیشن اٹھا لیں، اردو، پنجابی، انگلش، پشتو، جو ترجمہ مرضی پڑھیں، قرآن پڑھنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ہاں بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے قرآن نہیں پڑھنا، اکیلے تو بالکل نہیں پڑھنا، اکیلے پڑھو گے نا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اکیلے پڑھیں گے تو آپ ہدایت پا جائیں گے، کیونکہ ہم نے شروع میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے یہ ساری ہدایت کی آیتیں ہمیں بتائیں۔ ہدایت پانی ہے تو قرآن کو خود کھولو، استاد کی ضرورت پڑے گی، لیکن خود کو بھی تو کچھ آنا چاہیے، خود کو بھی تو کوئی سمجھ آئے۔ اور اتنا عقل اور شعور آپ اور میں بھی رکھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو پڑھنے کی خود کوشش کریں گے تو کئی چیزیں ہیں جو بالکل کلیئر ہے۔ عقیدہ آپ کا بالکل صاف ہو جائے گا اگر آپ خود سے قرآن پڑھ لیں گی۔ اللہ بار 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 اپنی ذات کا تعارف کرواتا ہے، اور ایسے الفاظ میں کرواتا ہے کہ ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمیں عالم کی ضرورت ضرور پڑے گی، لیکن ہماری زندگیوں سے شرک نکل جائے گا، ہماری زندگیوں سے کنفیوژن نکل جائے گی۔ ہم ہر آیت کو سمجھنے والے ہوں گے، شرط یہ ہم اس کتاب کو کھول کے پڑھیں۔ ہم ساری کتابیں پڑھتے ہیں، ہم ناول پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، شاعریاں پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے تو ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس قرآن کی پیروی کرنے کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت سے پہلے تم اپنے سے پہلے جو امتیں آئیں ان پر قدم بہ قدم چلو گے، اور آج وہی حال ہے۔ آج ہر برائی جو یہود و نصارہ کی ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ آج جو کام وہ کرتے ہوتے تھے وہ ہم میں موجود ہے، وہ یہ سارے کام کرتے تھے آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے کتاب سے جڑنے والا، قرآن سے جڑنے والا بنائے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے، وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دیں۔ عیسائیوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ذلت عالم ذلت عالم، کہ اگر ایک عالم جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا تو وہ پورا جو عالم ہوگا اس سارے کو خراب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جو کچھ ایک وعدہ لیا گیا آپ سے اور مجھ سے اور ہماری روحوں سے، ایک وعدہ نبیوں سے الگ لیا گیا، اس کا ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لیتے ہو؟ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اب گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے سورہ الاعراف میں۔ پس اس کے بعد جو پلٹ جائے تو یقیناً وہ نافرمان ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ اور دین کو تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ تمام آسمان والے اور تمام کے تمام زمین والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، طوعاً و کرہا، چاہے وہ خوش ہوں یا ناخوش، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی طرف اتارا گیا، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو شخص اسلام کے علاوہ اور دین کو تلاش کرے گا تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے اور میرے لیے اللہ نے دین چنا نا،
دین اسلام چنا، تو الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، کس پر؟ علی نعمت الاسلام، کہ آپ نے مجھے اسلام کی دولت دی، وکفا بہ نعمہ، اور میرے ساتھ اسی نعمت پہ کافی ہو جائے اللہ، میں مسلمان کی حالت میں زندہ رہوں اور اسی حالت میں دنیا سے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا، ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ الا الذین تابوا، جو لوگ توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس سب کے کرنے کے بعد، جتنے مرضی گناہ کر لیں، جو مرضی کر کے آ جائیں، اللہ کہہ رہا ہے اگر توبہ کر لیں واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اس بات کا عہد کر لیں کہ جو ہو گیا اس کی معافی دے دے اللہ، آئندہ نہیں کروں گی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اگر آپ اور میں اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، ہمیں جنت چاہیے، تو آپ کو اور مجھے یہیں بیٹھے بیٹھے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کنڈیشنل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت تبھی ملے گی جب آپ اور میں اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اللہ سے اس بات کا وعدہ کریں گے کہ ہم آگے سے ایسا نہیں کریں گے، اللہ پچھلے سارے بخش دے گا۔ اور پھر اللہ ہمارے بندوں کی طرح تانے بھی نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پچھلی پھر باتیں بھی، اچھا معافی تو مانگ لی پر میں جانتی ہوں تمہارے دل میں کیا ہے، پھر اللہ ایسا بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت غفور الرحیم۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں تو پھر اپنے کفر میں وہ بڑھ جائیں تو ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے، چاہے وہ فدیے کی صورت میں ہی ہو، تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ایک شخص ایسا تھا جو انصار میں سے مرتد ہو گیا، جو اپنے دین سے پھر گیا، تو مشرکوں کے پاس چلا گیا، بعد میں اسے ندامت ہوئی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا، بلکہ اس نے دوسرے لوگوں کے ذریعے پیغام بھجوایا اور پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ سے توبہ کرو، توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ کو سیرت میں بہت سے واقعات، حالانکہ حد کا حکم جاری ہو گیا کہ زناکار کے لیے کیا حد ہے، زانی کی حد کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ معاف کر دے گا، معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ بخش دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ بخشوانے کے لیے ضروری ہے کہ میرے پاس آؤ۔ دیکھیں اگر ہم نے کسی کو راضی کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، ہم ایک قدم چلیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 قدم آگے آ جائیں گے۔ تو کھلے دل کے ساتھ اس بات کا ارادہ کریں کہ رمضان میں توبہ کے دروازے ویسے ہی کھل گئے، رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں کی شدت کے ساتھ آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے، تو آپ نے اور میں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور آپ نے اور میں نے خوب اچھی طریقے سے دعاؤں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ایسے سجدے کریں کہ ہمارے دل میں اور کچھ نہ ہو، صرف اللہ کی ذات ہو، ہمارے دل میں اللہ کی رضا اور اللہ کو راضی کرنے کی طلب ہو، ہمارے دل میں جنت کی طلب ہو اور جہنم سے دوری کی خواہش ہو۔ اگر ہم ان ساری دعاؤں کے ساتھ چلیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ضرور بخشیں گے، وہ ہم پر ضرور کرم کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب کریں، ہمیں اپنے قرآن سے علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور پھر اس عمل میں ڈھلے ہوئے مسلمان کو دین کی تبلیغ کی توفیق دے، تاکہ جو ہم سیکھیں وہ ہم دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا اور میرا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں سننا اور یہاں سنانا سب کچھ قبول کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ